میرے ساتھ اس وقت ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے چیف سعید الطاف بخاری صاحب، نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آداب سمیر جی۔ کئی ٹائم کے بعد آپ پھر جاگے ہیں، اور میڈیا میں اور کئی رپورٹس میں کل بھی دیکھ رہا تھا، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی پارٹی جو ہے کیا وہ سوئی ہے، کیا کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہی ہے، کوئی چیز نہیں ویزیبل گراؤنڈ میں، کیا ہتھیار ڈال دیے؟ لیکن کیونکہ آج آپ نے میٹنگ بھی بلائی اور آپ نے ان کو کہا کہ آپ پھر ایک بار میدان میں، یہ بیچ کا گیپ کیوں؟ سمیر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، شاید ہم نے میڈیا کے ساتھ بات نہیں کی۔ یہ آج جو یہاں آپ نے میٹنگ دیکھی، یہ چوتھی میٹنگ ہے۔ دو جموں میں ہوئی، دو کشمیر میں ہوئی۔ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پھر ڈسٹرکٹس کے ساتھ میٹنگ ہوئی، یہاں پر بھی، سری نگر میں بھی۔ لیکن میڈیا میں اس لیے نہیں گئے، کہتے ہیں نا جب نئی دلہن آتی ہے اس کو بھی کچھ ٹائم دیا جاتا ہے۔ نئی سرکار تھی اور لوگوں کے امنگوں کی سرکار تھی، بڑی خواہش سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا۔ بدقسمتی ہے کمیونلائز کیا گیا اس الیکشن کو۔ 75 سال میں ہم نے بھی پہلی بار دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہاں ریجنل بیسس پہ تو الیکشن ہوتے تھے لیکن کمیونل بیسس پہ نہیں ہوتے تھے، ہو گئے، بدقسمتی۔ ہم تو اسی ڈیوائیڈ کو ایکچولی اگر آپ دیکھیں گے، یاد کریں گے 2020 میں نکلے تھے کہ ہم ریجنل ڈیوائیڈ ختم کریں گے۔ ہمیں کیا پتا تھی کہ یہاں جماعتیں لگی ہوئی ہے کمیونل ڈیوائیڈ کرنے پہ۔ بہرحال لوگ یہاں جموں کشمیر کے سمجھدار ہیں، وہ یہ ہونے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، الیکشن میں کبھی ہو جاتا ہے، انسان ایسا بہ گئے، لیکن وہ کمیونل ہارمونی ضرور رکھیں گے، اور جو ان جماعتوں کی کوشش ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ اور ویسے ہی یہ جماعتیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ کرنے سے قاصر ہے، چاہے یہاں جس جماعت نے 29-30 MLA جن کو ملے، کچھ نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کچھ نہیں چل رہا ہے۔ دوسری طرف جو سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں چل رہا ہے۔ بہرحال ابھی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو تھوڑی سی شمتی آ جائے گی، کچھ تھوڑا سا طاقت آ جائے گا، 2 مہینے، 1 مہینے، 4 مہینے، اور کب تک ہم بھی انتظار کریں گے؟ اس پہ میں آتا ہوں، کیونکہ جب ہم نیشنل کانفرنس کے لیڈروں سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے ویزیبل، کچھ نہیں ہو رہا ہے گراؤنڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ بھیا ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے، 3-3.5 مہینے ہو گئے ہیں، آپ ہمیں 5 سال کے بعد ہمارا رپورٹ کرو، اور یہ CM بھی بولتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے اپوزیشن، اور خاص کر آپ بھی اور اب PDP تو پہلے سے ہی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتاولا پن ہے، ان کا اتاولا پن ہے، پورا 5 سال کے بعد ہمیں رپورٹ کارڈ مانگیے۔ دیکھیے، میں 2 چیزیں بتاتا ہوں بڑا کھل کے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو 5 سال کے بعد رپورٹ کارڈ دینا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے 24 گھنٹے میں رپورٹ کارڈ جس کی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں گے بدل جیسے واقعات کی، تو شاید ہونے سے پہلے رپورٹ ہم مانگیں گے ان سے۔ اور جو ان کے خود مینیفیسٹو میں چیزیں تھیں، جب یہ تو خود کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ابھی بھی کہتا ہوں، میں تو اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا اور ٹائم ابھی دے دو، لیکن یہ تو خود ہی کہتے ہیں کہ یہاں ڈیول پاور سینٹر ہے، یہاں ہماری یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں جلدی نہیں ہے، ہم جلدی میں نہیں ہیں، لیکن مسئلوں کی جلدی ہے۔ نوجوان میرا جو جیل میں، اس کو رہا ہونے کی جلدی ہے۔ نوجوان میرا جو سڑک پہ بیٹھا ہے، وہ ابھی سڑک پہ ہی بیٹھا ہے، وہ اوور ایج ہو رہا ہے۔ اس کے لیے 5 سال میں انتظار نہیں کروں گا۔ 2 لاکھ نوکریاں انہوں نے کہا تھا ہم دے دیں گے، فریز لگا دیا، کیا 5 سال بعد جواب لوں گا؟ ڈیلی ویجر ہی ریٹائر ہو رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ منرل ویلتھ، یہ تو نہیں انتظار کر سکتا نا، اس پہ تو ایکشن ہو گیا ہونا چاہیے تھا، 24 گھنٹے میں ہو گیا ہونا چاہیے تھا۔ جتنے بھی یہاں لوگ باہر کے آئے ہوئے ہیں جو ہماری نیچرل منرل ویلتھ کو لوٹ رہے ہیں، ریت ہمارے لوگوں کو 6,000-7,000 روپے ٹرالی ملے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو مجھے نہیں لگتا سمیر صاحب۔ آپ راشن انہوں نے کہا، کیا 5 سال انتظار کرے گا وہ؟ ان کا ہم ڈبل کریں گے، بھوکے رہیں گے لوگ کیا؟ یہ تو میں تو وہی چیزیں کہتا ہوں جو انہوں نے کہے۔ ٹھیک ہے، 4 مہینے ہو گئے، اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد، لیکن ہونا تو ہے کچھ۔ اگر کچھ نہیں ہوگا تو ایسا تو پرپیچول کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب یہی، اور کون دیکھ کے آیا 5 سال؟
کس کو پتا ہے یہاں 5 سال میں کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ 5 سال کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں 5 سال لوگ انتظار کریں گے؟ اگر کچھ نہیں ہوگا لوگ کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو ایک چیز بتا دوں گا, اگر یہ لوٹ ایسے ہی جاری رہی جیسے منرل ویلتھ کی جاری ہو, اگر ڈیلی ویجرز کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ یہ ہوگا تو کیسے چلے گا یہ سسٹم؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ, دیکھیے این سی کے لیڈر بھی اور ان کے چیف منسٹر اور ان کے سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے. اسٹیٹ ہوڈ اگر گرانٹ ہوتا ہے تو پاورز ملیں گے. ڈیول جو پاور سسٹم ہے اس کی وجہ سے بھی کام نہیں ہو پا رہے لوگوں کے, اور اس میں ایم ایل اے بھی ڈیفرنٹ مطلب ایک طرح سے ہینڈی کیپڈ ہے, پھر منسٹرز اور چیف منسٹر, ایک سسٹم جو لیجسلیٹو سسٹم ہے پاپولر گورنمنٹ کا وہ سسٹم ہی بیٹھا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کا ایک اپنا ایکسپیرینس, آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ؟ سمیر صاحب دیکھیے, میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے سوال صحیح کیا. یہ ہم سب کو پتا تھی کہ ہمیں یو ٹی میں الیکشن کرنے ہیں, الیکشن لڑنے. جب فیصلہ ہوا الیکشن ہوں گے تو یو ٹی کے الیکشن ہوئے نا. یو ٹی کے الیکشن جب ہوئے تو کیپٹن تو کوئی اور آلریڈی ہے, اور وائس کیپٹن کے لیے لڑ رہے تھے یہ. تو جب وائس کیپٹن لوگوں نے ان کو بنا دیا تو ان کا کام ہے کیپٹن کے ساتھ بیٹھ کے جموں کشمیر ٹیم کو کیسے جیتائیں. جموں کشمیر ٹیم کا مطلب ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو اس کا کچھ فائدہ آنا چاہیے. آج ہمیں یہ کہتے ہیں جی ڈیول کنٹرول ہے, تو یہ تو اس دن بھی پتا تھی ان کو جس دن الیکشن لڑا. پہلے تو بولتے تھے الیکشن نہیں لڑیں گے یو ٹی میں, شاید ان کو بھی احساس تھا, پھر کہیں سے موڈ بن گیا, تو اس لیے ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا. دیکھو میرا کام نہیں ہے ایل جی صاحب کو کنونس کرنا, جو وائس کیپٹن بن گئے ان کا کام ہے. وہ تو پریز کر رہے ہیں مودی جی کو, لیکن وہاں سے ریسپانس پریز, دیکھو مودی جی کو پریز کرو نہ کرو, ہماری طرح ان کو بھی صبح بی ٹیم بنائیں گے, پراکسی بن جائیں گے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں پراکسی بننے میں کوئی لمبا ٹائم تھوڑا ہی لگتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ الطاف بخاری پہ مہر نیشنل کانفرنس نے لگائی ہے. اسی پر میں 8 مارچ, دیکھیے 8 مارچ 2020 کو جب آپ نے لانچ کی تھی پارٹی, اس کے بعد لگ رہا تھا کہ آپ کا بیٹ بڑے چھکے لگائے گا, لیکن آپ بولڈ سے بولڈ ہوتے رہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بی جے پی کے ساتھ آپ کا ایک پرسپشن بنایا گیا کہ آپ کی نزدیکیاں ہیں, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سٹ بیک, سمیر جی میں اور اس کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ سمیر جی میں آپ کو سچ بتاؤں, جو بھی جموں کشمیر سے نکلا 1947 سے, جو بھی نئی جماعت نکلی اس کو پہلے نیچے اتارنے کی کوشش کی گئی, اور پہلا الزام یہ ہوتا تھا یہ ہندوستانی ایجنٹ ہے. اب وہ تھوڑا سا نام بدل گیا. اب ہندوستانی ایجنٹ نے, اب پہلے کہتے تھے کانگریسی ایجنٹ ہے, پھر کہتے تھا جن سنگھ کے ایجنٹ ہیں, پھر کہتے تھے پاکستانی ایجنٹ ہے, پھر اب کہتے ہیں بھاجپا کے ایجنٹ ہے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, میں بالکل نہیں بھاجپا کے پاس جاتا. میں بھاجپا کے کسی سے لیڈر سے آج تک وہاں نہیں ملا ہوں. میں اگر ملا ہوں ہندوستان کے وزیر اعظم سے, کس کے پاس جاؤں؟ پاکستان جاؤں؟ مجھے بتاؤ آپ. پاکستان جاؤں, وہاں سے اسٹیٹ ہوڈ لاؤں؟ امریکہ کے ٹرمپ کے پاس جاؤں, وہاں سے اسٹیٹ ہوڈ لاؤں؟ وہاں سے اپنے بچوں کی رہائی لاؤں؟ وہاں سے زمین, اگر میں ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس نہیں گیا ہوتا, ہوم منسٹر کے پاس نہیں گیا ہوتا. اس کو پبلکلی آپ نے دیکھیے, آپ الیکشن کمپین چل رہی تھی, آپ نے کہا کہ ہم این ڈی اے کا حصہ بن سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا پرسپشن بنا وہ غلط تھا, آپ کو اس ٹائم ہیزیٹیٹ کرنا چاہیے تھا؟ سمیر صاحب بالکل نہیں. ہمارا میں کسی چیز کے لیے بھی نہیں کہوں گا, ریگریٹ نہیں ہے کوئی. دیکھیے مجھے کسی چیز میں دکھ نہیں ہے. اگر لوگوں کے مسئلے مسائل اس چیز سے حل ہو جائیں گے کہ کسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے جا کے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑیں گے, ہم کریں گے. لیکن ہم اپنی شناخت کسی کے ساتھ نہیں لگائیں گے. ہماری شناخت ہماری اپنی شناخت ہے. آج آپ کے چیف منسٹر صاحب بھی گئے, جاتے رہیں گے, گئے بھی, ہر ایک سے ملے, تو جائیں گے کس کے پاس اور کیا کریں گے؟ آج میں بتاؤں پھر کہ یہ پراکسی ہے. آج ان کی اکائیاں جو ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں نہیں صاحب وزیر اعظم ہیں؟ آج تو سب لوگ کہہ رہے ہیں اس ملک کا فیڈرل سٹرکچر ایسا ہے اور جموں کشمیر کی جغرافیکل اور ہسٹوریکل پوزیشن ایسی ہے کہ جموں کشمیر کی کسی بھی سرکار کو یا کسی بھی نیتا کو دلی کے ساتھ ایک ایسا رشتہ رکھنا ہے, کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں کی, ہم دلی نہیں ہیں کہ 37,000 کروڑ
हमारे पास एडिशनल है। लास्ट में सवाल है यूसीसी पे और अभी वक्फ बोर्ड पे बड़ा बवाल मचा हुआ है और उसमें कई रिएक्शन जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन, और कल मीरवाइज उमर फारूक की मीटिंग भी हुई, सईद आगा रोला, उससे पहले भी उनकी बड़े लोगों से मीटिंग हुई। तो क्या लगता है आपको कि जो यूसीसी पे और जो वक्फ बोर्ड पे आपका जो पार्टी का स्टैंड? देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। हमारा मानना है कि जो पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या हिंदू पर्सनल लॉ है या सरदारों का है, या इस मुल्क में ये एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ हर एक को अपना पर्सनल लॉ सुप्रीम होना चाहिए। नंबर एक, ये हमारा मानना है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नंबर दो, जहाँ तक अवकाफ का मसला है, अगर वक्फ के की बात जो है, वक्फ में कुछ खामियां हो सकती हैं, जो जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज किया जा रहा था, लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टियां हो और आप कहें कि नॉन मुस्लिम को उसका हेड बनाए। मुझे नहीं लगता है कोई ये मानने को तैयार होगा कि कुंभ मेला है उसका हेड मुसलमान को बनाओ। ये तो सीधी सी बात है, ये तो रिलीजियस बात है। जहाँ तक वक्फ की सही मानों में बात है, मुझे पता है हमारे जम्मू कश्मीर में भी 2-3 फिरके हैं। अब हमारे भाई हैं, शिया भाई हैं, उनकी भी डिमांड है। अगर उनकी डिमांड है कि उनका वक्फ बोर्ड बनाया जाए, जिस तरह दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह बनाया, उसका एक सिस्टम है, बनाओ। क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनकी है। तो लेकिन सरकार ये कहे कि हम बनाएंगे, हम चलाएंगे, और किसी भी मज़हब से कोई भी उठ के वक्फ को हेड बनेगा, तो वो मुझे लगता है ज़्यादती है। बहरहाल अभी पार्लियामेंट में पास हुआ नहीं है। मुझे लगता है चूंकि प्रेम्बल इस कॉन्स्टिट्यूशन में है, इट इज़ अ सेकुलर। लास्ट में यूनियन बजट अभी कल परसों पेश हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के? जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल पैकेज आना चाहे जिससे कम से कम हमारे जो ये 7.5 लाख पढ़े हुए ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट से 50% को कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मिले। मैं तो समझता हूँ 15 से 20 हज़ार रुपया जब तक नौकरी इनको मिले, इनको 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने दिया जाना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, हमारी काफ़ी टनलें हैं, चाहे साधना की टनल है, गुरेज की टनल है, या किश्तवाड़ को जम्मू कश्मीर से ये कनेक्ट करने का, या मुगल टनल है, इन टनलों के लिए भी पैसा आना चाहिए। और चूँकि हमारी बिजली की पैदावार अपनी कम है, लेकिन हमारे पानी से काफ़ी बिजली बढ़ती है, तो जो 10,000 करोड़ रुपया ये इस वक्त हमें ग्रांट देते थे, उसको 20,000 करोड़ अब करना चाहिए। न्यूज़ 18 शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।